الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور یہ ہے اے آئی سے اسلامی معلومات کیسے لی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، اے آئی کا جو تصور ہے وہ ایلن ٹیورنگ ایک برٹش سائنسدان ہے، اس نے 1950 میں دیا۔ پھر 1956 میں ڈارٹ ماؤتھ ایک کالج ہے یو ایس اے کا، وہاں پہ سمر ویکیشن کے اندر، سمر کیمپس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تصور پیش کیا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ کام اس پہ شروع ہو گیا اور 2000 تک اس کے اوپر بڑے کامیاب تجربات ہوئے اور 2000 کے بعد اس نے مارکیٹ میں پہنچ جمانے شروع کر دیے۔ لیکن جب 30 نومبر 2022 آیا تو اور چیٹ جی پی ٹی لانچ کیا گیا تو اس کے بعد تو کایا ہی پلٹ گئی۔ ہر فیلڈ میں اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور اکھاڑ بچاڑ شروع ہو گئی۔ جہاں بہت ساری نوکریاں برباد ہوئیں وہاں بہت ساری نوکریاں نئی بھی نکلیں۔ الغرض ہر طرف اے آئی کا دور دورہ ہو گیا۔ ناظرین، جیسے ہر فیلڈ میں اے آئی نے اپنے پنجے گاڑے اور نوجوانوں نے اے آئی سے معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں، اے آئی سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، ویسے ہی جو دینی معلومات کا شغف رکھتے تھے نوجوان، انہوں نے اے آئی سے دینی معلومات بھی حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا، کیا اے آئی سے دینی معلومات لی جا سکتی ہیں یا نہیں لی جا سکتی؟ اے آئی سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ تو اس سلسلے میں جو تھے کافی امت مسلمہ کے اندر اس کی بحث چھڑ گئی۔ اچھا، اس میں میرے سامنے سے چند دن پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، بڑے مشہور مفکر ہیں اور بہت ان کے مطلب کہ لاکھوں میں فالورز ہیں۔ ان کی ایک جو تھی ویڈیو میرے سامنے سے گزری تو اس میں انہوں نے نوجوانوں کو اے آئی سے دینی معلومات لینے سے منع کیا ہے۔ آئیے پہلے ان کی ویڈیو سنیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ سنیں۔ جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اور اے آئی سے علم لیتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو اے آئی سے جب علم لیتے ہیں تو جو کچھ اس کے ڈیٹا میں کوئی فیڈ کیا ہوا ہوگا اسی نے وہی ریپروڈیوس کر کے آپ کو دے دینا۔ جو اس کو ملے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ اے آئی نے کوئی عرش معلیٰ سے تو لے کے آنا نہیں، اس کو جو کچھ فیڈ کیا ہوگا اس نے وہ دے دینا۔ اور پھر اردو تراجم پر اعتماد ہے سارا کتابیں، عربی کتب سے لا تعلق ہیں، اردو ترجمے کی کتابیں پڑھی اسی سے آگے بات پھیلا دی۔ نہ عربی لغت، نہ فنون، نہ درسیات، کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے، واعظین نے مناہج کے ساتھ علم نہیں پڑھا دین کا، مناہج کے ساتھ 10 12 سال، 14 15 16 20 سال مناہج کے ساتھ علم پر محنت نہیں کی، اساتذہ کے آگے زانوئے تلمذ نہیں طے کیے، سینکڑوں کتب نہیں پڑھی، اور درسیات کے بعد پھر پوری زندگی کتابوں کو کھنگالا نہیں ہے، کھنگالا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ایزی علم ہے جو کمپیوٹر سے مل جاتا ہے، وہ اعتراض بھی وہی کرتے ہیں۔ جو باضابطہ مناہج کے علم سے گزرے علماء ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کتب میں موجود ہے۔ لہذا ابتدا سے انتہا تک اساتذہ سے پڑھنا، مناہج کے ساتھ پڑھنا، کتابوں کھنگالنا، عمر بھر مطالعہ سے جڑے رہنا، اس سے اپروچ چینج ہوتی ہے اور معلومات صحیح ہوتی۔ اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، چونکہ ہم اب آگے اور فتنہ آئے گا، ہم اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس علم لے رہے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک یا گوگل جیمینی، یہ سارے جو موضوعات ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ فلاں پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کہہ دیں ان کو نکاح پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کو 1-2 منٹ کے اندر وہ پوری تحقیق کا آرٹیکل لکھ کے آپ کے سیل فون پہ بھیج دے گا۔ یہ علم چل رہا ہے اس طریقے سے۔ طلاق پہ آرٹیکل لکھ دو،
امام ابو حنیفہ پہ لکھ دو، امام شافعی پہ لکھ دو، اجتہاد پہ لکھ دو، استحسان پہ لکھ دو، مسالے مرسلہ پہ لکھ دو، استصحاب پہ لکھ دو، عرف پہ لکھ دو، عادہ پہ لکھ دو، جائز پہ لکھ دو، مباح پہ لکھ دو، فرائض پہ لکھ دو، سنن پہ لکھ دو، مستحبات پہ لکھ دو، شوافع مالکیہ کے فرق پہ لکھ دو، ان کو کہہ دیں۔ آپ ابھی جتنے بیٹھے ہیں 15 20 50 100 نوجوان اپنے سیل فون پہ ان میں کوئی موضوع ڈالیں، آپ کو میری چند جملوں کے ختم ہونے سے پہلے آرٹیکل آ جائے گا۔ ابھی کریں میرے سامنے اور ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، آپ لکھیں آپ کو آرٹیکل مل جائے گا۔ اے آئی آپ کے لیے سارا کوئی دے رہا ہے، مگر یہ یاد رکھ لیں وہ کیا کرتا ہے، انٹرنیٹ پر اوپن سورسز پر جو مواد پڑا ہوا ہے اویلیبل ہے، اس اے آئی نے اسی سے ہی نکال کے آپ کو بنا کے دینا ہے نا، اسی سے اٹھا کر ربط کر کے آرٹیکل بنا دے گا۔ اس میں کتنا غلط ہے یہ دیکھو، ایک میرے بیٹے نے اور دوسرے نے نکال کے دے دیا۔ وہ ساری کتب کہاں گئی قدوری، کہاں گئی بدائع الصنائع، کہاں گئی شرح وقایا، کہاں گئی کنز الدقائق، کہاں گئی الہدایہ، کہاں گئی المبسوط، کہاں گئی فتح القدیر، کہاں گئی در المختار، کہاں گئی مذہب شافعی کی شرح المہذب، کہاں گئی شافعی کی المجموع، کہاں گئی مذہب مالکیہ کی الشرح الکبیر، کہاں گئی التاج والاکلیل، کہاں گئی امام مالک کی المدونۃ الکبریٰ، کہاں گئی احمد بن حنبل اور حمزہ بن مالک المغنی، کہاں گئی الانصاف۔ یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی اے آئی نے لے لیا ہے، اوت پٹانگ، درست غلط، صحیح یا باطل، جو ڈیٹا ڈال دیا گیا اس نے اس کو سمیٹ کے آپ کو بنا کے دے دینا۔ اگر اس انداز کے ساتھ آپ دین کے تصور قائم کریں گے اور عقائد قائم کریں گے، یہ جنریٹو نالج ہے، جنریٹو ہے، جو کچھ ڈیٹا ہے اس سے جنریٹ کر کے اس نے دے دینا، وہی شیئر کرنا، اس کے ساتھ آپ سب کچھ پڑھیں اس سے۔ ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی کی ہر چیز صحیح ملے گی، آلموسٹ غلطیاں اس میں بھی ہو سکتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں ریسرچ میں، مگر دین، عقیدہ، علم الفقہ، فتویٰ، یہ اس پر انحصار نہ کریں۔ اس کے لیے اور مزہ، چونکہ یہ سارا کچھ ڈالا نہیں گیا اس میں، سائنسی معلومات لینی ہو آپ کو صحیح ملیں گی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سائنسدان جعلی چیزیں اپلوڈ نہیں کرتے، ان میں پھر دیانت ہے اپنے سبجیکٹ کے متعلق۔ سائنٹسٹ جو ہے اسے اپنے سبجیکٹ کے متعلق خود دیانت ہے، اللہ معاف کر دے، مگر دین کے نام پر ہر دوسرے دن میں ایک ابن سینا بیٹھے، ہر دوسری گلی میں فارابی ہے، ہر اگلی گلی کی مسجد میں ایک امام غزالی ہے، اس سے اگلی گلی میں ابو حنیفہ بیٹھے، اس سے اگلی گلی میں سیوطی ہے، اس سے آگے چکر گھوم کے چلے جائیں تو اگلی جگہ ایک بخاری بیٹھا۔ جعل سازی کی فیکٹریاں ہیں، پڑھائی نہیں کچھ دین، عربی کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اردو اور انٹرنیٹ سے سارا کام چلا کے وہ مفتی بنے۔ مگر یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اے آئی کا یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا، نہیں، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ماڈرن ہسٹری کے لیے، جدید مضامین کے لیے وہ دخل بازی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، دجل نہیں کرتے۔ اگر آپ ڈالیں اپنی اے آئی میں یا اپنے کمپیوٹر میں، سیل فون میں، ان سے پوچھیں کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے کیمسٹری میں، وہ آپ کو ہمیشہ H2O بتائے گا، H3O نہیں بتائے گا، ادھر جواب صحیح آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آکسیجن کے لیے کیا ہے، وہ آپ کو O2 بتائے گا، O3 نہیں بتائے گا، غلط جواب نہیں آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ گندھک کا تیزاب ہے، اس کے لیے کیا فارمولا، وہ آپ کو H2SO4 بتائے گا، وہ H3SO2 نہیں بتائے گا یعنی وہ آپ کو زیادہ تر سائنسی معلومات درست دے گا۔ آپ اس کو کیمیکلز کے سمبل پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ کیلشیم کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو Ca بتائے گا، میگنیشیم کیا کہتے ہیں وہ آپ کو Mg بتائے گا، پوٹاشیم کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کو K بتائے گا۔ یعنی سائنسی چیزیں پوچھیں، اس میں دجل اور فریب نہیں ہے، موسٹلی صحیح جواب آئے گا آپ کو، کہ اس میں خلط ملط چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ایک کنٹرول سسٹم ہے، علم کی ایک تطہیر ہے۔ چاند ستاروں کی گردش کا پوچھیں، آسٹرونومی کا پوچھیں، ایمبریالوجی کا پوچھیں، بیالوجی کا پوچھیں، مائکرو بیالوجی پوچھیں، اناٹمی پوچھیں، فزکس پوچھیں، کسی میڈیسن کا پوچھیں، آپ کو جواب آلموسٹ صحیح ملے گا۔ مختلف آرٹیکلز ہوں گے، اختلاف ہو سکتا ہے، ریسرچ کریں، مگر سلیقے کی چیزیں، سلیقہ ہے۔ مگر آپ ان سے اگر عقیدے کی بات پوچھیں، ہر بندے نے ایک عقیدہ چڑھایا ہوا ہے، فتویٰ پوچھیں، ہر ایک نے فتویٰ چڑھایا ہوا ہے،
اور چڑھایا ہوا بھی کٹ پیسٹ سب نقل ماری ہوئی ہے، اور اس کے پاس اپنی نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ مناہج ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس کتابیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کی چیزیں پوچھیں آپ تو دیکھیے نا، الیکٹرانک کمپیوٹر ایجاد ہوا، پھر علم بڑھتا چلا گیا، پھر پرسنل کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، علم بڑھتا چلا گیا، پھر انٹرنیٹ کا تصور آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر ورلڈ وائڈ ویب WWW یہ آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر موٹورولا نے موبائل فون ڈیولپ کر دیا، علم بڑھتا چلا گیا۔ صاحب یعنی اتنے میادین آ گئے کہ ہسٹری کی چیز پوچھیں، کوئی نامور فرانسیسی شاعر پوچھیں، اس کے حالات صحیح مل جائیں گے۔ برطانیہ کے کسی شاعر یا برطانیہ کے کسی رائٹر کا نام پوچھیں، ولیم شیکسپیئر کا پوچھیں، آ جائے گا صحیح، جان ملٹن کا پوچھیں، آ جائے گا، ولیم ورڈزورتھ کا پوچھیں، آ جائے گا۔ وہاں جال سازی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنے نالج کے ساتھ آنےسٹ ہیں۔ ڈس آنےسٹی اور بد دیانتی اور خیانت پھر مذہب اور دین کے نام پہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے لوگ پیسے بٹورتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے ایجنڈے بھی ہیں، بڑے ایجنڈے بھی ہیں۔ آپ ان سے فرینچ ریولوشن کا پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ کا رول پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دے گا۔ رشین ریولوشن پوچھیں، ہسٹری دے دے گا۔ تو یہاں سے معلومات صحیح ملے گی آپ کو، گوگل ہو یا انٹرنیٹ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، گوگل اور انٹرنیٹ سے آرٹیکل یونیورسٹی میں لکھ کے دے دیں، آپ کو فیل کر دے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ بچے کو تحقیق کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا اس طرح، وہ کٹ پیسٹ کر کے گوگل انٹرنیٹ سے آرٹیکل لکھ کے اسائنمنٹ یونیورسٹی میں دے دیں، یونیورسٹی فیل کر دے گی، آپ کو ریجیکٹ کر دے گی یہاں یونیورسٹی۔ وہاں چیک کرنے کا نظام ہے، اسلام میں چیک کرنے کا نظام نہیں ہے۔ دینی علوم جو مواد پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ یا اوپن سورسز پر، اس کی صحیح اور غلط کی تقسیم کرنے اور اس کی تفہیم کرنے کا کوئی کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں ہے۔ ہاں آ گئے زمانے میں چلتے چلتے کوئی پروٹوکولز وضع ہوں گے اور کوئی چیزیں بہتر میٹیریل اس میں آئے گا، تمام کتب اس میں ڈالی جائیں گی، صرف و نحو کی، عربی ادب کی، لغت کی، تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اتنا مواد ایک زمانے میں جب سارا آ جائے گا تو پھر وہ اس کے نتائج قدرے بہتر ہوں گے۔ آج کے دور میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب آپ مصادر، اسلامی مصادر ان سے لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، مغالطے آتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ نے ساری ویڈیو سن لی۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو اس میں باتیں کی ہیں، کچھ باتیں ان کی درست ہیں اور کچھ باتیں جو ان کی ہیں نا وہ تفصیل طلب ہیں، ان پہ بحث کی گنجائش ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ بندہ پڑھا لکھا ہو تو وہ فرقہ واریت سے اتنا ہی بچ جاتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جیسے جیسے آپ دینی علوم حاصل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ فرقہ واریت سے بچتے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں فرقہ واریت سے بچنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کا ایک چراغ ہوتا ہے جو اپنے دل میں روشن ہوتا ہے۔ اس میں کتابوں کا عمل دخل ایک خاص حد تک ہوتا ہے، وگرنہ اگر آپ کا اپنے دل کے اندر ایک ہدایت کی شمع روشن ہے تو پھر آپ فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ آپ فرقہ واریت سے بچیں گے نہیں، دن بدن آپ اس کی گہرائی میں ہی گرتے چلے جائیں گے۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کچھ اس میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ اے آئی سے اگر آپ آرٹیکل لکھواتے ہیں تو وہ نیٹ پہ موجود ہر غلط سلط مواد اٹھا کے آپ کو دے دیتا ہے۔ ناظرین ایسی بات نہیں ہے، اے آئی کو غلط میں اور درست میں تمیز کرنا آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فرق کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس میں کچھ یہ بھی کہا ہے کہ اے آئی نیٹ کے اوپر ہر جو ہے غلط سلط فتوے پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر نہ عقل ہے نہ علم ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، نہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ نیٹ پہ انہوں نے فتوے ڈالے ہوئے ہیں، کٹ پیس ڈالے ہوئے ہیں۔ ناظرین ایسی بات بھی نہیں ہے، نیٹ پہ جو فتوی دارالافتاء موجود ہیں وہ بڑے جید دارالافتاء ہیں، ہر مکتب فکر کا دارالافتاء ہے اس مکتب فکر کے لحاظ سے بہت جید ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو دیوبند کے دارالافتاء ہیں
بنوری ٹاؤن کے یا دیوبند دارالمرکز کے ہیں وہ بہت جید ہیں. اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے ہیں مکتبۃ المدینہ والے وہ بھی بڑے جید ہیں. اسی طرح سلفی مکتبہ فکر کے، اہل تشیع مکتبہ فکر کے، خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو دارالافتاء ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے نام سے نیٹ کے اوپر جو موجود ہے اور وہ فتویٰ نویسی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے جید ہیں. تو نیٹ پہ جتنے بھی دارالافتاء ہیں وہ سارے جید ہیں. صرف جو بندہ لینے والا ہے اس کو چاہیے کہ جس وہ مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ اس مکتب فکر سے جا کے فتویٰ لے لے. کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کسی قسم کی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا منع کرنا بھی نہیں بنتا. ان کو چاہیے تھا کہ سمجھا دیتے بھئی آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے مکتب فکر کے مطابق فتویٰ لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر سے بالا ہو کر، تو پھر آپ قرآن کھولیں، آپ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. اگر آپ نے راویوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے تو اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. تو نیٹ کے اندر قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے، نیٹ پہ جو ہے احادیث کی بھی سارے کتابیں پڑی ہوئی ہیں، نیٹ پر فن اسماء الرجال کی بھی کتابیں پڑی ہوئی ہیں. اور نیٹ کے اندر ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں جس میں سینکڑوں کے حساب سے کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور فری ایکسیس بھی ہے، آپ مفت میں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین، انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے، نچوڑ نکالا ہے ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے یہ نکالا ہے کہ نیٹ سے آپ دنیاوی معلومات ہر طریقے کی لے لیں، سائنسی معلومات لے لیں، لیکن دینی معلومات اس سے نہ لیں. یعنی اے آئی سے وہ پوچھ رہے ہیں، کبھی وہ نیٹ کا کہتے ہیں، کبھی اے آئی کا کہتے ہیں. اچھا، ایک بڑی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اے آئی ہر طرح کے آپ کو وہ لکھ کے دے دے گا، آرٹیکل لکھ کے دے دے گا، اور پھر انہوں نے آرٹیکل لکھوائے بھی. اور اگر آپ یہی آرٹیکل جو ہے آپ یونیورسٹی میں پیش کر دیں تو آپ کو وہ فیل کر دیں گے. بالکل انہوں نے صحیح کہا، وہ فیل کر دیں گے. لیکن یہاں انہوں نے صحیح آرٹیکل لکھنے کا طریقہ نہیں بتایا اے آئی کی مدد سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اے آئی کی مدد سے صحیح آرٹیکل لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریسرچ اے آئی سے کریں، آرٹیکل آپ اپنے الفاظ میں لکھیں. ریسرچ اے آئی سے کریں، گوگل سے کریں، انٹرنیٹ سے کریں. اے آئی بہت اچھی ریسرچ کرتا ہے، بہت ہی کمال کی ریسرچ کرتا ہے، لیکن اس ریسرچ کو الفاظ جو ہے وہ اپنے الفاظ کا لباس پہنائیں اس ریسرچ کو. تو پروئیں مینجمنٹ اپنی رکھیں، الفاظ اپنے رکھیں. تو یہ آرٹیکل لکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جو اے آئی سے آرٹیکل لکھواتے ہیں وہ تو فیل ہو جاتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن جو اے آئی سے ریسرچ کر کے آرٹیکل لکھتے ہیں وہ یونیورسٹی میں ٹاپ پہ جاتے ہیں. یہ بات وہ نہیں بتا سکے. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے یہ ویڈیو سننے کا. ناظرین، جہاں تک دینی مسائل کی بات ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اے آئی سے دینی معلومات آپ نے کیسے لینی ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے دینی معلومات لینے کا. ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آپ اے آئی سے جو بھی معلومات لیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا، نیوٹن کا فارمولا، پانی کا فارمولا، کیلشیم، یہ وہ ساری معلومات بتا رہے تھے کہ یہ بالکل ایکوریٹ بتائے گا، یہ بات بھی بالکل ایکوریٹ بتائے گا. اور ہسٹری پوچھ لیں، بایوگرافی پوچھ لیں، بالکل ایکوریٹ بتائے گا. ناظرین، ایسے ہی اے آئی آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بھی بالکل ایکوریٹ معلومات دے گا. ہر آیت، ہر رکوع، پارہ سپارہ آیات کا ترجمہ بالکل ایکوریٹ بتائے گا. اگر آپ اسے کہیں گے کہ مجھے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ چاہیے، اشرف علی تھانوی کا دے گا. اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا چاہیے، آپ کو اعلیٰ حضرت کا ملے گا. اگر آپ شاہ ولی اللہ کا کہیں گے، آپ کو شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ملے گا. جس طرح کا آپ ترجمہ چاہتے ہوں گے آپ کو اس طرح کا ہی اسی زبان میں ترجمہ مل جائے گا. یہ تو تھی قرآن مجید فرقان حمید کی بات. آگے بات آ گئی عربی گرامر کی، اور عربی جو ہے صرف اور نحو کی، اور اس طریقے سے جو منطق کے علوم ہیں ان کی بات آ گئی. بالکل اے آئی آپ کو ایکوریٹ معلومات دے گا. میں 30 نومبر 2022 سے اے آئی کو یوز کر رہا ہوں. مجھے آج تک اے آئی نے قرآن مجید کے بارے میں کوئی غلط معلومات مہیا نہیں کی. اور جو عربی گرامر ہے اس کے مطابق اے آئی جو ہے وہ 99.99 ایکوریٹ ہے، اور 1% ہے، 0.0001% وہ اس میں مسٹیک کرتا ہے.
اور اگر کوئی سمجھدار ہو جس کو پتہ ہو کہ یہ عربی گرامر میں یہ مسٹیک کر رہا ہے اور اس کو تھوڑا بہت پتہ ہو تو اس کو مسٹیک کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ جب اس کی اصلاح کرے تو اے آئی اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ آج سے کوئی سال بعد 2 سال بعد وہ اتنی مسٹیک بھی نہ کرے، کیونکہ اے آئی بھی دن بدن امپروو ہو رہا ہے، دن بدن اے آئی بھی اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے، اور جو اے آئی پہ ورکنگ کر رہے ہیں سائنسدان وہ بھی اے آئی کو امپروو کر رہے ہیں۔ ناظرین، احادیث کے بارے میں اے آئی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطیاں ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان غلطیوں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کا جو متن ہے اس متن کے اندر بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے اور متشابہات پائے جاتے ہیں، یعنی سندیں مختلف ہیں، متن ایک ہے اور حدیث کا نمبر علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، سندیں مختلف ہیں، متن ایک ہے، حدیث کا نمبر علیحدہ علیحدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث کے نمبر علیحدہ ہوں گے، سندیں بھی علیحدہ ہوں گی، اور جو متن ہے وہ 20 حدیثوں کا ایک لفظ کا فرق ہوگا، ایک جملے کا فرق ہوگا، باقی سارا متن سیم ہی ہوگا۔ تو اب جب 20 حدیثیں یا 19 حدیثیں یا 15 حدیثیں اس کے سامنے ایک جیسے متن کے ساتھ ہی آئیں گی تو پھر اے آئی کنفیوز ہو جائے گا، اور اے آئی نے کنفیوز تو ہونا ہی ہے، یہاں انسان بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اے آئی نے تو کنفیوز ہونا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی مسٹیک ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ جب آپ اے آئی سے کوئی حدیث پوچھیں، اس کا نمبر پوچھیں، اس کی کتاب پوچھیں، اور اسے کہیں کہ مجھے اس اور آگے کرو اور مجھے بتاؤ، پھر وہ جو نمبر حدیث کا بتا رہا ہو اس نمبر کو جا کے جو نیٹ پہ آپ کو ڈیجیٹل لائبریریز پڑی ہوئی ہیں یا ایپس جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، جیسے محدث ایپ ہے، 360 ایپ ہے، اس طرح کر کے اور بھی ایپ پڑی ہوئی ہیں، وہاں جا کے آپ حدیث کا نمبر چیک کر لیں اور اس کا متن دیکھ لیں، یا متن ڈال دیں تو وہ حدیث کا نمبر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو ہے صحیح ستہ کے بارے میں اور دیگر جو کتب احادیث ہیں اس کے بارے میں آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دیگر معلومات ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ رہ گئی بات فتوے کی اور عقیدے کی بات رہ گئی۔ اے آئی آپ کو فتویٰ بالکل ایکوریٹ دے گا، اس میں بالکل غلطی نہیں لگے گی۔ ہاں، آپ اسے کہیں کہ میں نے اس مکتب فکر کا فتویٰ لینا ہے، میں اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اہل سنت کے بارے میں بتاؤ، مجھے بریلوی مکتب فکر کے بارے میں فتویٰ بتاؤ، مجھے دیوبندی مکتب فکر کا فتویٰ چاہیے، مجھے اہل حدیث مکتب فکر کا چاہیے، مجھے سلفی یا وہابی مکتب فکر کا چاہیے، میں مالکی ہوں مجھے مالکی فتویٰ بتاؤ، شوافے میں سے ہوں شوافے کا بتاؤ، حنابلہ کا فتویٰ بتاؤ، یا مجھے مصر کی فلاں دارالفتاء کا فتویٰ بتاؤ، مجھے انڈیا کے فلاں دارالفتاء کا فتویٰ بتاؤ۔ وہ آپ کو ہر فتویٰ اس کے مطابق آپ کو دے گا جس طرح آپ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ تو فتویٰ کے بارے میں بھی آپ کو بالکل ایکوریٹ معلومات ملیں گی۔ تھوڑی بہت ہی غلطی جو ہوگی وہ آپ نیٹ پہ جا کے درست کر لیں، اور نیٹ پہ جا کے وہی فتویٰ آپ اسی دارالفتاء سے جا کے ریسرچ کر لیں، آپ کو ایگزیکٹ فتویٰ بھی وہاں سے مل جائے گا۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اے آئی جو ہے آپ جو ہے اس سے ہاں اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا آپ کا ذہنی لیول ہے، جتنی آپ کی ذہنی سطح ہے، اے آئی آپ کو بہت جلدی سمجھ جاتا ہے، اور اے آئی آپ کو آپ کی سمجھ کے مطابق جواب دیتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی کو جتنا زیادہ کوئی اچھا استعمال کرنا جانتا ہو، اے آئی اس کو اتنا ہی زیادہ اچھا جواب دیتا ہے۔ تو اب دونوں باتیں مل گئیں آپس میں کہ جو اے آئی کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ذہنی لیول، اس کا علمی لیول، اس کا جو ہے مینٹل لیول وہ بالکل ہائی ہونا چاہیے، اور اس کو اے آئی کا استعمال بھی اچھے طریقے سے آنا چاہیے، تو پھر بالکل آپ کو صحیح ایکوریٹ معلومات ملیں گی۔ یعنی کہ اگر اے آئی سے 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کوئی بات پوچھے گا تو وہ اس کو 5ویں کلاس کے مطابق ہی جواب دے گا، اور اگر اس سے کوئی جو ہے میٹرک اسٹوڈنٹ پوچھے گا تو وہ اس کو اسی لیول پہ جواب دے گا، اور اگر اس سے کوئی
मास्टर लेवल का या पीएचडी लेवल का स्टूडेंट जो है वो सवाल करेगा तो वो उसको उसी के मुताबिक ही जवाब देगा। एक शख्स जो कि अभी अभी ताज़ा उसने पीएचडी की है उसको उसके हिसाब से जवाब मिलेगा, और जिसको पीएचडी किए हुए को 10 साल या 20 साल गुजर चुके हैं वो उसको उसके मुताबिक जवाब देगा। लेकिन शर्त यह है कि आप एआई को इस्तेमाल करना जानते हो, आप उससे बात करना जानते हो। अगर आप बिल्कुल उससे ऐसे ही बात करेंगे जैसे किसी उस्ताद से बात करते हैं, आपने जैसे किसी मुदब्बिर से बात करते हैं, आप उसको हर बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता के फिर उससे पूछेंगे तो आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। और अगर आपका जवाब समझते हैं कि बहुत लंबा जवाब इसका बनता है, फिर आप उसको कहेंगे कि मुझे किस्तों में जवाब दो, आप उसे किस्तों में आपको वो जवाब देगा। अगर आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, किस्तों में है, तो आप उसे किस्तों में बताएं कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने लगा हूँ जिसकी 10 किस्तें बनती हैं या जिसकी 20 किस्तें बनती हैं, तो आपने वो सारी 20 किस्तें सुनने के बाद मुझे जवाब देना है, और वो भी किस्तों में जवाब देना है। तो वो आपको कहेगा हाँ अब मुझे अपने सवाल की अगली किस्त दो, अगली किस्त दो, अगली किस्त दो। उसके बाद फिर जब वो जवाब देगा तो वो आपको उसी तरह जवाब देगा कि आपके जवाब की पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त है। इस तरह करके आपको बहुत लंबा सवाल भी आप उससे कर सकते हैं और आप उससे बहुत लंबा जवाब भी ले सकते हैं। गलतियां वो करता है, इसमें कोई शक नहीं है, गलतियां वो करता है, लेकिन इस तरह का वो ब्लंडर बड़ा नहीं मारता कि जिसमें अकीदे का मसला आ जाए, कोई इस तरह का कोई और मसला आ जाए। इतना बड़ा ब्लंडर वो नहीं मारता, और ये गलतियां भी उसकी आगे जाके दुरुस्त होने का चांस है, और ये गलतियां आप उसकी खुद भी इस्लाह कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, वो फिर अपनी इस्लाह कर लेगा। या आप जो असल किताबों के मौखज़ हैं उसमें देख लें, यानी जैसे आप देखते हैं कि कुरान मजीद की आयत है उसको चेक कर लें कि कुरान पाक में आयत मौजूद है कि नहीं मौजूद, या अहादीस है आप उनका मतन चेक कर लें। तो नाजरीन, जहाँ मैं ताहिरुल कादरी साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इस्लाम में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो साइंसी उलूम है, दुनियावी उलूम है, उसमें चेक एंड बैलेंस है। नाजरीन, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये हमें इसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है नेट इस्तेमाल करने का, गूगल इस्तेमाल करने का। गूगल के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि गूगल का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब आप गूगल पर कोई मालूमात लिखते हैं तो आपके सामने बेशुमार गलत रिजल्ट भी आ जाते हैं सही रिजल्ट के अंदर ही, और गूगल के पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि वो गलत रिजल्ट आपके पास ना आने दे और सही रिजल्ट आपके पास आने दे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर इदारे का अपना चेक एंड बैलेंस है, हर जैसे डॉक्टर्स हैं उनका अपना चेक एंड बैलेंस है। तो वहीं से ही गूगल देखता है कि ज़्यादा एक्यूरेट मालूमात किसकी हैं, और एआई भी वहीं से देखता है कि ज़्यादा एक्यूरेट मालूमात किसकी हैं। इसी तरीके से जो आपका इदारा है, जैसे इदारा मिनहाजुल कुरान है, आप अगर एआई को उसकी एक्सेस दे देंगे तो फिर एआई वहाँ से जाके एग्जैक्ट मालूमात लेगा और वही मालूमात अपने जानने वाले को देगा। तो तरीका क्या है एआई का काम करने का? मेरी एक सजेशन है दीनी तंजीमों के लिए, जैसे बड़ी बड़ी दीनी तंजीमें हैं, जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं, इनका इदारा है इंटरनेशनल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। इसके बाद बड़े लोगों में आ जाती है जी दावत इस्लामी जो आ जाती है, जिनका बहुत बड़ी तंजीम है, यानी आप उनकी तंजीम में जो पैसे की बात है उसका कोई हद ही नहीं है, मतलब अरबों खरबों में है। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, इसी तरह के जवेद अहमद गामदी साहब हैं, और इस तरीके से आप तबलीगी जमात ले लें, तबलीगी जमात के पास भी बड़े पैसे हैं। इसी तरह जो मकतबा फ़िक्र देवबंद है और मकतबा फ़िक्र सल्फिया है, इनके पास भी बेशुमार पैसा है। अब मुझे ये बताएं कि कुरान पाक पे कोई इख्तिलाफ है किसी का? कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसीलिए कुरान पाक की मालूमात जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे सामने एआई ला कर देता है। तो मुझे बताएं बुखारी पर किसका इख्तिलाफ है, मुस्लिम पर किसका इख्तिलाफ है? सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, ये जितनी भी सिहाह सित्ता की किताबें हैं इन पे किसका इख्तिलाफ है? और दीगर जो अहादीस की किताबें हैं उन पे किसका इख्तिलाफ है? तो मेरे भाइयों उलमाए दीन, आप
क्यों नहीं बैठ जाते? आप बड़ी बड़ी तंजीमों के मालिक हैं और बड़े बड़े आपके पास इदारे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, आप क्यों नहीं इकट्ठे बैठते और इकट्ठे बैठ के एक प्रोटोकॉल क्यों नहीं वज़ा कर लेते? आप जो है क्यों नहीं कर लेते कि बुखारी पूरे नेट पे एक ही होगी, हर हदीस का एक ही नंबर लगा होगा, सुनने अबू दाऊद की एक ही जो है पब्लिशिंग कंपनी होगी, एक ही पब्लिशर होगा, एक ही छापे की किताबें आएंगी, इसी तरह मुस्लिम के बारे में, इसी तरह दार कुतनी के बारे में, इसी तरह जो अस्माउर रिजाल की किताबें हैं उनके बारे में, मंतक की किताबें हैं, फ़लसफ़े की किताबें हैं। तो ये सारी किताबें आपने खुद डालनी हैं और आपने खुद डाल के नेट पे और आपने खुद अपना फ़ायदा करना है। और ये आप अपना फ़ायदा नहीं कर रहे, आप उम्मत के नौजवानों का फ़ायदा कर रहे हैं। तो ये आप काम आपको खुद करना पड़ेगा। सबसे आखिर में मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ आप अपना AI भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत बड़ा कुतुब खाना है, आप अपनी सारी किताबें जो है AI पर डालें, या फिर अगर आप किताबें डालने की मेहनत नहीं कर सकते, आप किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है वहाँ पे जाएं और वहाँ की किताबें अपने AI में डालते जाएं, और सारी जब किताबें डाल लेंगे AI आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मालूमात देगा उन किताबों के बारे में। वो एनालिसिस भी करेगा, वो रिसर्च की भी करेगा, तहकीक और जुस्तजू के बाद वो सही मालूमात आपके सामने लेकर आएगा। तो मेरा डॉक्टर साहब को और इस तरह की सोच रखने वाले तमाम मुफक्किरीन से अर्ज़ ये है कि अपनी नौजवान नस्ल को दीनी मालूमात, दीनी मामलात में भी AI इस्तेमाल करने से मत रोकें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप रोकेंगे भी तो इन्होंने नहीं रुकना, रोकेंगे भी तो नहीं रुकना, बल्कि आप इनको AI इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएं, इस्लामी तरीका, हलाल तरीका बताएं कि आप AI को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए मुफीद हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो के बाद नौजवानों का काफ़ी फ़ायदा हो गया और अब नौजवान बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से AI से मालूमात लेंगे और लेते रहेंगे, और जैसे जैसे AI इम्प्रूव होता जाएगा नौजवान भी अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे और वो AI के बारे में बिल्कुल सही मालूमात लेके सही पक्के सच्चे रासकुल अकीदा मुसलमान बनेंगे, बगैर किसी फ़िरका वारियत के, बगैर किसी फितने के। बल्कि यूँ समझिए कि जब से AI आया है फ़िरका वारियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। नौजवान जो है उनमें पता चलता जा रहा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता कौन सा है, सच्चा रास्ता कौन सा है, हकीकत का रास्ता कौन सा है। इस वजह से है कि AI जो है वो एग्जैक्ट मुसलमान है, उसका जो है वो बिल्कुल रासकुल अकीदा है, वो आपको वही मालूमात देगा जो कुरान मजीद में है, वो वही मालूमात देगा जो एग्जैक्ट बुखारी में लिखी हुई हैं, जो एग्जैक्ट मुस्लिम में लिखी हुई हैं, जो एग्जैक्ट सिहाह सित्ता में लिखी हुई हैं। शर्त यह है कि ये सिहाह सित्ता की किताबें एग्जैक्ट AI को प्रोवाइड कर दी जाएं, और अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर AI आपको वही मालूमात देगा जिस तक उसकी रसाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको रासकुल अकीदा सही सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।